جی میرا اگلا سوال یہ ہے، قرآن مجید کو کیسے پڑھیں اور کیسے سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو کس طرح سے پڑھیں اور کیسے سمجھیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے یہ، اس کو بھی دھیان لگا کر سنیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھیان لگا کر سنیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بدن کو پاک صاف کر لیں یا کپڑے صاف پہن لیں تب قرآن کو پڑھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ بدن کو بھی پاک صاف کریں، کپڑے بھی صاف پہنیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے من کو بھی صاف کریں۔ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید کو پڑھیں، اپنے دل کو، اپنی بھاونا کو شدھ بنا کر کے اور سمجھ کر پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھیں اور اس پر غور کریں، سمجھیں۔ اور قرآن کو تبھی آپ صحیح سمجھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھیں، ساتھ ساتھ کن حالات میں کون سی آیت اتری، کیا پرستھتی تھی، کیا حالات تھے ہمارے نبی پر، اور کن حالاتوں میں کون سی آیت اتری۔ اس طرح سے آپ سمجھیں گے تو آپ پر قرآن کا بہت گہرا اثر پڑے گا، کیونکہ شیطان انسان کی دل کی گہرائیوں میں جم کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے اللہ سے پوری طرح بھٹکا دیتا ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کو انسان اگر سمجھ کر پڑھے، ایک قرآن کی آیت، میں نے کیا کہا، ابھی قرآن کی آیت پڑھیں، اس پہ غور کریں۔ بھائی دیکھو، دھیرے دھیرے بارش ہوتی ہے نا، تو وہ دھیرے دھیرے بارش کتنی جو ہے فصل کو بڑھیا بنا دیتی ہے، اور اسی طرح سے دھیرے دھیرے سمجھ کر پڑھیں۔ اب ہم دیکھیں کہ باتھ روم میں اگر آپ ایک ٹینکر پانی بہا دیں، اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر ٹنکی اگر لیک ہو، وہ ٹپک رہی ہو، تو وہ ٹپ ٹپ کر کے سوراخ کر دیتی ہے۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ آخرت کی آیتیں، موت کے بعد کی زندگی کی آیتیں بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تو یہ نہ سمجھ کہ تیرا کوئی مالک نہیں ہے، تجھے بیکار پیدا کیا گیا ہے، موت کے بعد تیرا حساب ہونا لازمی ہے، اور اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو برا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتاتا ہے، اس لیے ہم جو بھی آیت پڑھیں اس پر غور کریں، ٹھہریں، رکیں اور غور کریں، اور کس حالات میں اتری ہے اس حالات کو بھی دیکھیں۔ ہمارے نبی پر کیا حالات تھے، کن حالات میں کون سی صورت آیت اتری، اس کو دیکھیں ہم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کے دور میں شیطان نے قرآن کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بادھائیں گیر رکھی ہیں، اس کو سمجھیں۔ جیسے مثال کے طور پر بادھائیں بہت ساری ہیں کہ انسان کو، شیطان نہیں چاہتا کہ انسان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جس بھاشا کا بھی انسان ہے، وہ اپنی بھاشا میں قرآن مجید کو سمجھے، اس میں اللہ کے حکموں کو پہچانے۔ جب سمجھے گا تبھی اس پر صحیح عمل کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے دیکھا ہے، ارے کہ جسے زبان پہ تھوک لگا کر کے پنہ کھولتے ہیں کتاب کا، کہ اس طرح سے نہ کھولو، تو یہ بھی ایک بادھا گیر دی ہے شیطان نے، تاکہ انسان کو جو ہے پڑھنے میں دقت آئے، یعنی پیج کھولنے میں پھر دقت آئے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری بادھائیں ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیا بنا وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، جو قرآن مجید صرف ہندی میں ہے، جس کا ارتھ صرف ہندی میں ہے، عربی نہیں ہے، آپ اس کو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ غسل سے پاک ہوں۔ آپ جو ہے اپنے ہاتھ دھو کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، جو ہندی میں ہے پورا، عربی اس میں ہے ہی نہیں، اس کا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا ادب کریں، یعنی ایسا ادب کریں کہ اس کا ادب بھی کریں اور اس کو ہم سمجھیں، اس کے انوسار اپنے کرموں کو سدھاریں، اس کو ہر ممکن کوشش بنائیں آسان پڑھنے کی۔ یہ نہ کریں کہ ہم اس کے ساتھ دھوکہ کریں کہ اتنا ادب کریں، دکھائیں تو ادب ہم، لیکن ہم کیا کریں، اندر سے اس کا انکار کریں۔ ایک ہوتا ہے زبان کا انکار، ایک ہوتا ہے عمل کا انکار۔ زبان سے جو انکار کرنے والے وہ تو غیر مسلم ہے، وہ تو نہیں مانتے، لیکن اکثر مسلمان عمل سے انکار کرتے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے،
اور ساری بات کرتے ہیں، لیکن عمل سے بالکل انکار کرتے ہیں۔ قرآن کو اس طرح سجا کر رکھتے ہیں اوپر، اور اتنا باندھ کر رکھتے ہیں کہ ارے کہ پھر اتنا آلکس ہوتا ہے پیدا کہ اسے پڑھتے نہیں، اور پھر اسے بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ تو یہ عمل سے انکار ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، کون کیسے کرم کر رہا ہے۔ تو قرآن کو ہم بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں، جو ہندی قرآن ہے، جس کا جو عربی میں نہیں ہے ہندی میں ہے، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں سمجھ کر، کیونکہ اصل قرآن لوح محفوظ پر ہے، یہ اس کی نقل ہے۔ تو جس بھاشا میں بھی ہم سمجھ سکیں، اردو میں یا ہندی میں، جس میں عربی نہ ہو، اس کو ہم بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں، اور لیٹ کے بھی بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہو سکے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے دوارا اپنے کرموں کو ٹھیک کریں۔ تو بھئی قرآن کو بھی پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی بھی پڑھیں، زندگی بھی پڑھیں، اور جو لوگ قرآن کے دوارا اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان بتا رہے ہیں، صحیح توحید بتا رہے ہیں، شرک سے بچا رہے ہیں، ان کا بھی قرآن کا ترجمہ سنیں اور خود بھی پڑھیں، تاکہ کچھ اپنی سمجھ سے سمجھ میں بات آئے، اور کچھ ان کے بتانے سے سمجھ میں آئے، اور جلدی سے جلدی ایمان بن جائے، تاکہ اس زندگی میں ہم پاس ہو سکیں، اس امتحان میں پاس ہو سکیں، اور موت کے بعد کامیاب ہو سکیں۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب ہو گیا، اور علم لگاتار حاصل کرتے رہیں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو کو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی سچائی کے ہوش میں آئیں، جاگیں، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔